بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ امریکی وفد کی اڈیالہ جیل آمد اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے ہتھوڑا چلا دیا، بڑے بڑے فیصلے کرنا شروع۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی خبریں، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب جیسے ہی انہوں نے حلف اٹھایا، حلف اٹھانے کے بعد انہوں نے اب باقاعدہ بڑے بڑے فیصلے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی تھی اس کو دوبارہ پرانی پوزیشن پر بحال کیا، جو حکومت کے لیے بہت بڑی پریشانی والی خبر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ARD کمیٹی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اس کی سربراہی جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نے چھینی ہوئی تھی، اس کی سربراہی دوبارہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو سونپ دی گئی ہے۔ اب ناظرین کرام، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے باقاعدہ اپنا جو سٹاف تھا ان کے آفس کا، جو باقیات سمجھی جاتی تھی قاضی فائز عیسیٰ کی، اس سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیا ہے۔ جو سیکرٹری تھے وہ بھی تبدیل کر دیے ہیں۔ اب خبریں یہ ہیں کہ جو رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، جو جزیلہ اسلم صاحبہ ہیں، ان کو بھی تبدیل کرنے جا رہے ہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب۔ تو یہ تبدیلیاں اب شروع ہو گئی ہیں باقاعدہ۔ اس سے حکومت کی سانسیں اگر دیکھیں تو پھولی ہوئی ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو ہم نے پلان بنایا تھا، جو ہم نے خواب دیکھا تھا، جو ہم نے سوچا تھا، یہ سب کچھ اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ حکومت آج بل پیش کیا حکومت نے، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے، لیکن ہوا نکل گئی، وہ پیش نہیں کیا کہ کہیں جسٹس جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں وہ برا نہ مان جائیں، کیونکہ اس حکومت کی سوچ یہ ہے کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس میں ترمیم کی جائے، یعنی اس کو یا تو سرے سے ختم کر دیا جائے یا 5 عدد جج صاحبان پہ مشتمل کر دی جائے، چلو کچھ نہ کچھ ہمارے پلے، کچھ نہ کچھ ہمارے ہاتھ آ جائے۔ لیکن اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے جتنے بھی سینئر ترین جج صاحبان ہیں ان کا آپس میں ایکا ہو چکا ہے، اتفاق ہو چکا ہے۔ سارا اگر دیکھیں تو جو طریقہ چل رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا، جو انہوں نے اپنی رائے دی تھی اسی پہ عمل ہو رہا ہے۔ اب باقاعدہ حکومت جو ہے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ یہ ہم نے پنگا لیا تو لیا کیوں۔ اب جو آئینی بینچ بنانا ہے اس کے متعلق سوچ لیا حکومت کہ آئینی بینچ ہم بنائیں تو بنائیں کس طرح۔ اگر سربراہی دیتے ہیں جسٹس امین الدین کو تو باقی 4 عدد جج صاحبان اور بھی ہوں گے، وہ کہاں کہاں سے لیں گے؟ تو ان کی پریشانیوں میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن جو ذرائع خبریں دے رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب وہ کسی بھی صورت جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے علاوہ آئینی بینچ کی سربراہی کسی اور جونیئر جج کو نہیں سونپنے دیں گے، یہ رکاوٹ کھڑی کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، جو چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب ہیں انہوں نے سربراہی اگر سونپنی ہے تو پھر سینئر ترین جو ان کے بعد، پہلی تو بات ہے سینئر ترین، ان سے بھی سینئر ترین جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں۔ تو خبریں ذرائع یہی دے رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو سونپی جائے گی اگر یہ بینچ بنایا جاتا ہے، آئینی بینچ۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب ہتھوڑا چلانا باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان نے شروع کر دیا۔ دوسری جانب اب رخ کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین اکرام، جو جسٹس سمن رفت صاحبہ ہیں انہوں نے اعظم سواتی صاحب کو طلب کیا تھا۔ پہلے ان کے 8 عدد جو
ریمانڈ تھے، جسمانی ریمانڈ ان کے دیے گئے تھے، ان کو کالعدم قرار دیا، دوبارہ ان کو طلب کیا۔ آج پھر جب پیشی ہوئی اعظم سواتی صاحب کی، انہوں نے اعظم سواتی صاحب کو باقاعدہ جوڈیشل کر کے تو جیل منتقل کروا دیا۔ اب ان کی ضمانت جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گی۔ دوسری جانب ناظرین کرام، جو پنجوتا ہیں انتظار پنجوتا، ان کا آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس میاں عمر فاروق نے 2 دن کا ٹائم دیا تھا اٹارنی جنرل آف پاکستان کو۔ آج پھر سماعت ہوئی، اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ خدا کے لیے مجھے 24 گھنٹے اور دے دیں تو میں ان کا کچھ نہ کچھ پتہ لگاؤں گا۔ تو جو چیف جسٹس میاں عمر فاروق صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹے ابھی سے شروع ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی بالکل 10 بجے سے ہی شروع ہو جائیں گے، تو کل انشاءاللہ میں ان کی خبر دوں گا، بازیاب کروائیں گے ان کو، کیوں نہیں کروانا۔ تو ناظرین اکرام، اگر چیف جسٹس میاں عمر فاروق صاحب کے علاوہ کوئی جج صاحبان کوئی بھی ہوتے اور کوئی، تو انہوں نے اب تک بازیاب کروا لینا تھا۔ سردار اعجاز شاہ خان جیسے دلیر یا بابر ستار جیسے دلیر جج ہوتے تو انہوں نے کب کا بازیاب کروا لینا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سردار اعجاز صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان کو پیش کرو، مجھے پتہ ہے آپ نے نہیں ماننا، لیکن میں اس کو حکم کو جو ہے شامل کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر خان صاحب کے وکلاء کو ہاتھ جوڑ کر لے جایا گیا تھا کہ خدا کے لیے آئیں، آپ جیل میں ملاقات کر لیں۔ تو جج صاحبان اگر یہ اپنا فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس پہ عمل درآمد کروانا ہے تو پھر وہ کروا سکتے ہیں، لیکن میاں عمر فاروق صاحب جو ہیں ان کا آپ کو پتہ ہے جس طرح کے فیصلے وہ کر رہے ہیں خان صاحب یا تحریک انصاف کے کیسوں میں، وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ اسی عدالت ہائی کورٹ اسلام آباد کے جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس کیس کی آج سماعت تھی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب توشہ خانہ 2، جس میں ان کی اہلیہ کی ضمانت باقاعدہ ہو چکی ہے۔ اسی میں آج جج صاحب فرماتے ہیں، بڑا عجیب سا انہوں نے ریمارکس دیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی خان صاحب یا ان کی اہلیہ کے کیس کو آپ ایک ہی نہ رکھیں ترازو میں، وہ خاتون تھی جس کی وجہ سے ان کو ضمانت دے دی گئی ہے۔ اب خان صاحب کا جو کیس ہے اس میں آپ کو مزید گراؤنڈ بنانی پڑے گی۔ یعنی جج صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وکلاء نے کرنا ہے، گراؤنڈ بنانی ہے تو وکلاء تیاری کر کے جائیں، لیکن آج انہوں نے یہ بیان دیا ہے، ریمارکس دیے ہیں آپ نے کہ یہ گراؤنڈ بنانی پڑے گی۔ ان کو اگر ریلیف دیا گیا، ضمانت دی گئی ہے تو وہ خاتون تھی، خاتون ہونے کی وجہ سے ان کو ضمانت دے دی ہے۔ بہرحال کیس ایک ہی ہے، اگر ان کی ضمانت یا کسی بھی اور ایک جیسا جو الزام ہوتا ہے، جرائم ہوتا ہے، اس میں اگر کسی ایک ملزم کی ضمانت ہو جاتی ہے تو دوسرے کی بھی ہونا ضروری ہوتی ہے۔ لیکن آج جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ آپ کو گراؤنڈ مزید بنانا پڑے گی۔ اچھا ناظرین اکرام، ایک طرف تو یہ ہو گیا، دوسری طرف آج سرخ نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کا بڑا چرچا ہوا کہ اڈیالہ جیل میں سرخ نمبر پلیٹ والی گاڑیاں جو ہیں وہ داخل ہوئی تھی، یعنی کہ وہ گاڑیاں امریکہ ایمبیسی کی، امریکی قونصل خانے کی گاڑیاں تھیں۔ تو یہ خبریں گردش کرنا شروع ہو گئیں کہ آپ کو پتہ ہے کانگریس کے جو 62 عدد ارکان کانگریس تھے، انہوں نے خط بھی لکھا تھا صدر جو بائیڈن کو اسی سلسلے میں خان صاحب کے متعلق کہ خان صاحب کا جو ہے وہ دباؤ پاکستان پہ بڑھایا جائے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان کی جماعت کے جتنے بھی ورکرز ووٹر سپورٹر ہیں ان کے ساتھ وہ اپنا دباؤ بڑھائیں، تو عمل درآمد کرائیں کہ یہ جو طریقہ اپنایا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ گردش کرنا شروع ہو گئی خبریں کہ یہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے وفد اڈیالہ جیل گیا ہے، لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ ان کے اپنے کوئی 3 عدد لوگ امریکن اڈیالہ جیل میں بند تھے، تو آپ کو پتہ ہے پھر رسائی دینی ہوتی ہے قونصل خانے کو، تو وہ امریکی وفد جو امریکی سفارت خانے کے لوگ تھے 3 عدد، وہ ان کو ملنے کے لیے گئے، اپنے امریکی شہریوں کو ان کے حالات پوچھنے یا ان کو جو ان کے وکلاء تک رسائی پہنچانے کے لیے وہ وہاں گئے۔ لیکن خبریں یہاں گردش کرنا شروع ہو گئیں کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے امریکی وفد اڈیالہ جیل پہنچا ہے، لیکن ایسی کوئی بھی خبر نہیں ہے۔ لیکن دوسری جانب عاطف خان صاحب ہیں جو آپ کو پتہ ہے وہ فوکل پرسن عمران خان صاحب کے، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میری جو ارکان کانگریس کے سینیٹرز ہیں انہوں نے میرے ساتھ گفتگو کی ہے، باقاعدہ میری ان کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو صدر جو بائیڈن ان کو کہہ دیا ہے کہ ہم جلد انشاءاللہ
یہ جو سفارتخانے کا عملہ ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جائے گا، میری ان کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ تو انہوں نے یہ عاطف خان صاحب نے باقاعدہ ٹویٹ کی ہے۔ اب دیکھیں ملاقات ہوتی ہے یا کتنی دفعہ اس سے قبل ہو چکی ہے، کیونکہ اس طرح کے معاملات خفیہ رکھے جاتے ہیں، اسکرین کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے، بیک سائڈ پہ کچھ اور ہوتا ہے۔ بہرحال دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ آج کے لیے اتنے ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔